نحمده نصلي ونسلم على رسوله النبي المكين الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. صدق الله العظيم. معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں اپنے حبیب کے صدقے ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان المبارک کی یہ پرنور ساعتیں عطا فرمائی۔ منہاج ٹی وی کی وساطت سے یہ نشر ہونے والی نشریات پوری دنیا سے تحریک منہاج القرآن کے قائدین، عمائدین، کارکنان، وابستگان، محبان اور فرزندان اسلام جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں، دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ ہم سب کا یہ درس قرآن سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اسے سن کر اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین ذی وقار، میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو آیہ مقدسہ کا یہ جو پہلا حصہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس پہلے حصے میں 3 چیزوں کو ذکر کیا۔ میں چاہوں گا کہ اس مختصر سے وقت میں ان 3 چیزوں پر آپ کی خدمت میں گوش و گزار کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مقدسہ کے اندر ماہ رمضان المبارک کی ڈیفینیشن بیان فرمائی۔ یوں تو آپ بہت ساری تعریفیں پڑھتے ہیں رمضان کی، لغوی، اصطلاحی، اور اس پر بڑی بحث کی جاتی ہے، مگر وہ تعریف رمضان المبارک کی، اس مبارک مہینے کی جو اللہ نے بیان فرمائی ہے، میں آپ کی خدمت میں وہ ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا: شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ اس آیت کے اندر جب ہم بنظر غور اور بنظر عمیق اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس سے بات سمجھ آتی ہے اور یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ ذکر کر کے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کو ظرف قرار دیا ہے اور قرآن کو اس کا مظروف قرار دیا ہے۔ یاد رکھیں سامعین ذی وقار، ظرف کی قدر اور اہمیت، اس کی امپورٹنس اپنے مظروف کے لیے ہوتی ہے اور اپنے مظروف کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ظرف ہوتا ہی مظروف کے لیے ہے۔ اگر مظروف نہ ہو تو ظرف کا فائدہ ہی نہیں۔ ظرف بنایا ہی اپنے مظروف کے لیے جاتا ہے۔ میں اس کی ایک آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ظرف ایکچولی اس کی عام اور روٹین میں اگر میں آپ کو کوئی مثال دینا چاہوں، زندگی میں عربی میں برتنوں کو بھی ظروف کہتے ہیں۔ یہ ایک آسان مثال میرے ذہن میں آ گئی۔ جو برتن وغیرہ ہوتے ہیں اس کو ظروف بھی کہا جاتا ہے، یا جو خط کا لیٹر، جو خط ہوتا ہے اس کا جو لفافہ ہوتا ہے، انویلپ، اس کو بھی ظرف کہتے ہیں۔ اور جو اس انویلپ، اس یعنی خط کے کور کے اندر، جو لفافے کے اندر جو چیز ڈالی جاتی ہے، خط، تو خط کو مظروف کہتے ہیں۔ یعنی انویلپ کو ظرف کہا جائے گا اور لیٹر کو مظروف کہتے ہیں۔ تو وہ جو انویلپ ہوتا ہے وہ اس لیٹر کے لیے ہی بنایا جاتا ہے، اگر لیٹر نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور ظرف کی اپنی ویلیو ہے ہی مظروف کی وجہ سے۔
اسی طرح آپ گھر میں برتن وغیرہ کھانے کے استعمال کرتے ہیں، اس میں مختلف چیزوں کے لیے مختلف برتن ہیں، پانی کا آپ گلاس رکھتے ہیں، تو گلاس ظرف ہے اپنے مظروف پانی کے لیے، یعنی وہ پانی ڈالنے کے لیے بنایا گیا ہے، تو پانی کی وجہ سے اس کو مرز وجود میں لایا گیا ہے، پانی پینے کے لیے، تو یعنی ظرف کا مرز وجود میں آنا اپنے مظروف کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مقدسہ کے اندر ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ لوگو رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ نے رمضان کو جتنی فضیلتیں عطا کی، اس کے عشروں کو رحمت کا عشرہ بنایا، اس کے دوسرے عشرے کو مغفرت کا عشرہ بنایا، اس کے آخر کو عتق من النار بنایا، اور بے شمار قسم کے فضائل سے اس کو نوازا۔ یہ ساری فضیلتیں اگر ہم دیکھیں کہ رمضان کو جو ملی ہیں، اس کی وجہ اور ریزن کیا ہے، یہ کس وجہ سے اتنی برکات اس کو ملی جو اور کسی مہینے کو نہیں ملی، رمضان کے مقدر میں یہ سب کچھ آیا۔ تو باری تعالیٰ رمضان کو یہ سب کچھ کیوں ملا؟ تو جواب آتا ہے اس لیے کہ اس مہینے میں نے اپنا پاک کلام اللہ یعنی قرآن نازل فرمایا، یعنی قرآن کی وجہ سے رمضان کو یہ عظمتیں مل گئی، یہ بہاریں مل گئی اور یہ فضیلتیں مل گئی۔ اسی کی میں ایک اور مثال دیتا ہوں مزید، جو ہمیں اس کے لیے اس کو پروو کرنے کے لیے یا اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے مزید آسانی پیدا کرے گی۔ اسی ماہ مقدس میں ایک رات آتی ہے، اور اس رات کو ہم جانتے ہیں اسے کہا گیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب اس رات کی فضیلت ہم پوچھتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو نے اس کو یہ جو فضیلت عطا کی کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس کی رات کا ایک سجدہ 1000 سجدوں سے 1000 مہینوں کے سجدوں سے افضل ہو گیا، اس کی ایک رات کا قیام 1000 مہینوں کی راتوں کے قیام سے افضل ہو گیا، تو باری تعالیٰ اس لیلۃ القدر کو یہ جو فضیلتیں یہ عظمتیں ملی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب آتا ہے کہ پھر قرآن کی تلاوت اس سورت کی شروع سے کریں، تو جب لیلۃ القدر کی تلاوت اس کے آغاز سے کرتے تو ہمیں اس میں جواب ملتا ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ وہ رات ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس سورت کے اندر قرآن کو مظروف اور لیلۃ القدر کو ظرف بنا دیا۔ ارے جس مہینے میں قرآن نازل ہوا اس مہینے کی فضیلتیں باقی مہینوں سے جدا کر دی گئی، جس رات میں قرآن نازل ہوا اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دے دیا گیا۔ یہ نزول قرآن کا فیض اس رات کو ملا، یہ نزول قرآن کا فیض اس مہینے کو ملا تو یہ رمضان قرار پایا، یہ اس نزول قرآن کا فیض اس رات کو ملا تو وہ لیلۃ القدر بن گئی۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں سامعین ذی وقار، ارے جس مہینے میں قرآن نازل ہو وہ مہینہ باقی مہینوں سے آگے نکل جائے، جس رات میں قرآن نازل ہو وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے، اس رات کا عالم کیا ہوگا جس رات ذات مصطفیٰ کا نزول ہوا ہوگا، اس رات کا عالم کیا ہوگا جس رات میرے مصطفیٰ اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہوں گے۔ وہ آئے تو منادی صائم ہو گئی زمانے میں، بہار آئی بہار آئی بہاروں پر بہار آئی۔ یہ تو سمجھنے کی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے یا اولی الالباب، قرآن میں اہل عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، تو یہ نشانیاں سمجھنے والی ہیں کہ جس رات قرآن نازل ہو وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے، ارے جس رات صاحب قرآن آئے ہوں گے اس رات کا عالم کیا ہوگا۔ کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے اور ہونا چاہیے کہ ہمیں قرآن ملا تو مصطفیٰ کے صدقے ملا، ہمیں رمضان ملا تو مصطفیٰ کے صدقے ملا۔ تو سامعین ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے رمضان کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ رمضان کا یہ مہینہ جو ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اب ہم اگلا سوال کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ باری تعالیٰ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ بڑی خاص بات ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اب بات رمضان کی چل رہی ہے اور آگے چل کے بھی فرمایا فمن شہید منکم الشہر، اسی آیت کا یہ ٹکڑا اگر آپ نکال دیں انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ ٹکڑا نکال دیں تو آگے ساری بات رمضان کی ہے۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی، تو یہ آگے پورے کے پورے رمضان کے احکام جاری کیے جا رہے ہیں۔ تو پیچھے رمضان کا شہر رمضان
اور پھر روزے کا حکم چلتا ہے. تو باری تعالیٰ یہ جو تو روزے رکھوا رہا ہے، ایکچوئل اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اے بندے، یہ جو تو روزے رکھ رہا ہے، تجھے یہ جو مہینہ ملا ہے، اس میں روزوں کا حکم ملا ہے، اس کی وجہ بھی سمجھ لے کہ یہ کیوں تجھے حکم دیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے درمیان کے اس ٹکڑے میں فمن شہید منکم الشہر سے پہلے اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہاں سے لے کے وہاں تک یہ جو پورا حصہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کی وجہ اور عظمت بیان کر دی اور فرما دیا کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اس میں تو روزے رکھتا ہے، تجھے روزے رکھنے کا حکم ہے، لازماً تو روزے رکھ. باری تعالیٰ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا تھا. یعنی قرآن کے نزول کی وجہ ایک بنیادی وہ ریزن بنی جو اس مہینے کی برکات کو مالا مال کر گئی. یہ مہینہ جس کے صدقے ہمیں ملا وہ قرآن ہے. تو میں نے عرض کی کہ قرآن کے صدقے رمضان ملا، قرآن کے صدقے لیلۃ القدر ملی، لیکن یہ ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمیں قرآن کس کے صدقے ملا. تو اب ہم پوچھتے ہیں کہ قرآن کیا ہے. یہ جو آیت کا دوسرا حصہ ہے، پہلے حصے پہ میں نے تھوڑی سی آپ کی خدمت میں عرض کی جس میں رمضان کی تعریف ذکر کی. تو باری تعالیٰ انزل فیہ القرآن، تو فرمایا رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا. تو باری تعالیٰ یہ قرآن کیا ہے؟ تو آیت کا اگلا حصہ اس کا جواب دیتا ہے کہ قرآن ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ قرآن کا تعارف ہے. آیت کے پہلے حصے میں رمضان کا تعارف تھا اور آیت کے اس دوسرے حصے میں قرآن کا تعارف ہے کہ قرآن ھدی للناس. باری تعالیٰ قرآن کیا ہے؟ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. باری تعالیٰ قرآن کیا ہے؟ ھدی للمؤمنین، یہ مومنین کے لیے ہدایت ہے. تو پتہ چلا کہ قرآن ہدایت ہے. باری تعالیٰ یہ جو ہدایت تو فرما رہا ہے قرآن کو، اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اور تیری بارگاہ میں آتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ یہ ہدایت کیسے ممکن ہے اور یہ ہدایت ہے کیا؟ یہ کہاں سے جا کے خریدیں؟ یہ کہاں سے جا کر حاصل کریں؟ اے قرآن ہمیں نہیں پتہ، تو ہی بول دے، تو ہی ہمیں بتا دے کہ یہ ہدایت کہاں سے لی جائے، یہ ہدایت کہاں سے حاصل کی جائے. تو سامعین ذی وقار جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں ہدایت کی چوکھٹ پہ لے جا، ہمیں ہدایت کی طرف لے جا اور ہمیں وہ جگہ بتا دے، وہ مقام اور مرتبہ بتا دے جہاں سے جا کر ہم ہدایت حاصل کر سکیں، تو قرآن پھر ہماری رہنمائی فرماتا ہے. سورہ شورى کی یہ سیکنڈ لاسٹ ورس ہے جہاں پہ ختم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہدایت کے طلبگاروں، ہے ہدایت لینے والوں، ہے قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والوں، ہے قرآن سے نور حاصل کرنے والوں، ہے قرآن سے روشنی حاصل کرنے والوں، ہے قرآن کے موضوع کو سمجھ کر اسے اپنی زندگیوں میں اتارنے والوں. اگر تمہاری یہ خواہش ہے کہ تم قرآن کا جو مقصد نزول ہے وہ حاصل کر سکو، یعنی ہدایت، تو پھر فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. تو فرمایا اپنے رخ گنبد خضرا کے مکین کی طرف موڑ لو، جاؤ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ ہے حبیب مکرم آپ ہی تو ہیں جو صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو ہدایت عطا فرمانے والے ہیں. اس آیت کے اندر اللہ نے یہ اعلان فرمایا کہ اگر کوئی ہدایت لینا چاہتا ہے تو وہ در مصطفیٰ پر چلا جائے. میرا محبوب ہی تو وہ محبوب ہے جو صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے. لہٰذا جس کو چاہیے ہدایت لینا تو وہ در مصطفیٰ پہ چلا جائے، وہ در مصطفیٰ میں جا کر بیکاری بن جائے، وہ حضور کی بارگاہ میں جا کر بیکاری بن جائے، وہ آقا کی بارگاہ میں جا کر التجا کرے. تو در مصطفیٰ میں جو جھکے گا، فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، بے شک اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کی تو وہ بارگاہ ہے، آپ ہی کی تو وہ ذات ہے، لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، جو صراط مستقیم کی طرف ہدایت فراہم فرماتی ہے. سامعین ذی وقار آیت کے اس حصے میں جو ھدی للناس ہے، جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں اگر تو ہدایت ہے تو پھر ہمیں رہنمائی فرمائی یہ ہدایت لیں کہاں سے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کے اندر ہمیں وہ راستہ اور وہ در بتا دیا کہ کہاں سے یہ ہدایت مل سکتی ہے. یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے،
ایک سوال جنم لیا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ ایک بڑی خاص بات ہے کہ ہم کیونکہ پڑھتے ہیں، قرآن کی ایک آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور بڑی واضح یہ قرآن کی آیت ہے۔ یہ اعتراض وارد ہو سکتا ہے کہ آپ تو کہتے ہیں ہدایت ذات مصطفیٰ ہی عطا فرمانے والے ہیں، ادھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس علیک ھداھم، ہے حبیب تیرے پر ان کی ہدایت نہیں ہے، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ آیت تو یہ بتا رہی ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ در مصطفیٰ پہ ہدایت کے لیے چلے جائیں۔ تو دونوں آیتیں قرآن کی ہیں، دونوں آیات مقدسہ قرآن کی ہیں، وہ بھی اللہ کا فرمان، یہ بھی اللہ کا فرمان۔ تو اب سمجھنا ہمیں ہے۔ تو یہ جو ذہن میں سوال ہے، اس کو میں آپ کی خدمت میں اس کا جواب عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے حبیب مکرم ہدایت آپ پر نہیں، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور ادھر فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ ہی تو وہ ذات ہیں جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ہے تو دونوں آیتوں میں قرآن، تو قرآن کی آیت تو یہ بھی سچی ہے اپنی جگہ، قرآن کی وہ آیت بھی اپنی جگہ سچی ہے۔ اب آپ پوچھیں گے یہ دونوں کیسے سچی ہیں؟ تو سامعین ذی وقار سننے والوں، یہ تحفہ اپنے ساتھ لیتے ہوئے جائیں رمضان المبارک کی ان ساتوں میں۔ اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے کہ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، فرمایا اے محبوب یہ تجھ پر ہدایت نہیں، جسے میں چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں۔ تو ہم سوال کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تیری ہدایت کیا ہے؟ اور وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، میرا محبوب جسے تو چاہتا ہے اسے ہدایت فرما دیتا ہے۔ تو ہم عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تیری ہدایت کیا ہے اور تیرے مصطفیٰ کی ہدایت کیا ہے، اس کا فرق ہمیں سمجھا دے۔ ادھر تو ہدایت دے رہا ہے، ادھر تو ہی فرماتا ہے کہ تیرا مصطفیٰ ہدایت دے رہا ہے۔ تو جواب آتا ہے بندو میری ہدایت یہ ہے کہ جب میں کسی کو ہدایت دیتا ہوں تو اسے در مصطفیٰ پہ لے جاتا ہوں، اور مصطفیٰ کی ہدایت یہ ہے کہ جب میرا مصطفیٰ کسی کو ہدایت دیتا ہے تو وہ اسے در مولا پہ لے جاتا ہے۔ یہ وہ ہدایت ہے دوستو۔ جب رب کسی کو ہدایت دیتا ہے تو اسے اپنے محبوب کا در دکھا دیتا ہے، جب رب کسی کو ہدایت دیتا ہے تو اسے مدینہ کا راستہ بتا دیتا ہے، جب رب کسی کو ہدایت دیتا ہے تو اسے گنبد خضرا کے مکین کے قدموں میں پہنچا دیتا ہے، اور جب مدینے والا کسی کو ہدایت دیتا ہے تو پھر اسے در مولا پہ پہنچا دیتا ہے۔ یہ فرق لیس علیک ھداھم وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ سامعین ذی وقار، اب آئیے ہم صحابہ سے یہ سیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں، ان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ صحابہ کا ہدایت کے حوالے سے کیا ایمان تھا، ان کا کیا عقیدہ تھا۔ میں اس لیے آگے آپ کو ایک بڑی بنیادی مثال دینے جا رہا ہوں کہ کہیں یہ سمجھ نہ لیں میرے جذبات کی بات ہے، میں نے اپنے جذبات میں آ کے آپ کو کہہ دیا۔ نہیں سامعین ذی وقار، قرآن میں جتنا ڈوبیں، سیرت رسول کا جتنا مطالعہ کریں، کتب تفسیر کو جتنا کھنگالیں، اور بالخصوص صحابہ اکرام کی آیات مقدسہ کا جتنا گہرائی سے مطالعہ کریں، تو ہمیں اس سے یہی جواب ملتا ہے کہ اللہ جب کسی کو ہدایت دیتا ہے تو اسے در مصطفیٰ دکھا دیتا ہے، اور مصطفیٰ جب کسی کو ہدایت دیتے ہیں تو اسے در مولا دکھا دیتے ہیں۔ وہ کیسے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ بدقسمتی ہے کہ ہم نے رمضان کو گلے لگا لیا لیکن مصطفیٰ کے نالین کو سر کا تاج بنانا چھوڑ دیا۔ بدقسمتی ہے ہم نے قرآن کو گلے سے لگا لیا اور نالین مصطفیٰ کو سر پہ سجانے سے چھوڑ دیا۔ ہم نے ان کے اندر تضاد پیدا کیا، ہم نے ان کو جدا کرنے کی کوشش کی، ہم نے الگ الگ، اللہ معاف کرے، اس کو اپنے رستے بنانے کی کوشش کی۔ یہ سب قرآن اور صاحب قرآن ایک ہی ذات کے دو نام ہیں سامعین ذی وقار، بس قرآن لفظوں میں ہے، ذات مصطفیٰ وہ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ ہم رمضان المبارک سیلیبریٹ کر رہے، منا رہے ہیں، اور ہم ہر سال یہ تقریریں کرتے ہیں، اور اس کی برکات اور فضیلتیں، کوئی شک نہیں اس کی فضیلتیں وجہ ہیں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس کی فضیلتیں حاصل کرنا نصیب فرمائے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، مگر میں ایک روح آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ایک عقیدہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہم یہ خود بیان کرتے ہیں کہ اول رحمہ، اوسط مغفرہ، وآخر عتق من النار۔ ہم یہ فضیلتیں قرآن رمضان کی بیان کرتے ہیں، ہم رمضان کی جہاں فضیلت بیان کرتے ہیں،
ادھر صاحب قرآن کی فضیلت کو بھی مد نظر رکھیں سامعین ذی وقار، کہ ہم قرآن کا یہ ذکر کرتے ہیں کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا دوزخ سے چھٹکارے کا ہے۔ یہ تین فضیلتیں ہمیشہ ہر رمضان کی فضیلت کرنے اور بیان کرنے والا کرتا ہے۔ میں ایک بات یہاں پہ عرض کرتا ہوں اہل ذوق کی نظر، کہ ہمیں یہ 10 دن یعنی رحمت کا عشرہ لینے کے لیے 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے، مغفرت کا عشرہ یہ 10 دن حاصل کرنے کے لیے 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے، عتق من النار دوزخ سے آزادی کے لیے ہمیں یہ 10 دن لینے کے لیے پورا سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر بندہ مومن ایک توجہ ایک اور شے پہ دے تو اس کا ہر لمحہ ہر پل رحمتوں کا، مغفرتوں کا، بخشوں کا اور درجات کی بلندی کا ہو سکتا ہے۔ اب آپ سوال کریں گے وہ ہر پل کیسے ممکن ہے؟ یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، 1 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، میرے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس 1 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کو 10 رحمتیں نازل فرما دیتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ تو بندہ مومن کا تو ہر لمحہ رمضان بن سکتا ہے، بندہ مومن کا تو ہر لمحہ رحمت بن سکتا ہے۔ بس یہ ہے کہ اس ثواب کے لیے یہ جو ہم بیان کرتے ہیں، اس ثواب کے لیے رمضان کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یعنی اس عشرے کو پانے کے لیے 10 دن رحمت کا عشرہ، 10 دن مغفرت کا، 10 دن جہنم سے آزادی کا، ان عشروں کو پانے کے لیے رمضان چاہیے، اور اس رحمت اور بخشش کو پانے کے لیے ایمان چاہیے، اس کے لیے ایمان چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس کی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سامعین ذی وقار، میں جو بات عرض کر رہا تھا، میں آخری چند باتیں جو آپ کی خدمت میں گوش و گزار کرنا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ اکرام کا یہ جو عقیدہ تھا ان کے پاس کیسے تھا کہ اللہ جب کسی کو ہدایت دیتا ہے تو در مصطفیٰ دکھاتا ہے، اور مصطفیٰ جب کسی کو ہدایت دیتے ہیں تو در مولا دکھا دیتے ہیں۔ اس پہ میں آپ بات ایک دلیل کے طور پہ رکھنا چاہ رہا ہوں، ایمان اور عقیدہ صحابہ اکرام کا، اور اس میں بھی یہ بات بڑی واضح اور کھل کر ہمیں کوئی انشاءاللہ شک کی گنجائش اس میں باقی نہیں رہے گی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا سب سے پہلا قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا، فلسطین میں مسجد اقصیٰ، وہاں پہ بیت المقدس، یہ ہمارا مسلمانوں کا تقریباً 17 مہینے تک ہمارا قبلہ رہا۔ حضور علیہ السلام کی خواہش تھی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور پھر وہ آگے ذکر ہے قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ۔ تو آقا علیہ السلام کی خواہش تھی کہ جو قبلہ ہے وہ بیت المقدس سے چینج ہو کے خانہ کعبہ جو آج کل ہمارا قبلہ ہے وہ بن جائے۔ اب اس میں بڑی خاص بات آ رہی ہے، بڑی خاص بات، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو تحویل قبلہ کا حکم ہے اس کو مد نظر رکھیں اور قرآن کی ہدایت کو سمجھیں کہ قرآن کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہماری ہدایت بارگاہ رسالت میں کیسے ممکن ہے۔ اور میں نے یہ کیوں کہا کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ ہی ہے جس سے ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ خوش نصیب شخص ہے جسے حضور کی سمجھ آ جاتی ہے، وہ خوش بخت انسان ہے جسے آقا کی سمجھ عطا ہو جاتی ہے، وہ دنیا کا خوش نصیب ترین اور امیر ترین شخص ہے جسے قدر شناسی مصطفیٰ مل جاتی ہے، جسے حضور کا عرفان حاصل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی معرفت، حضور کی پہچان اور حضور کا فہم ملتا ہی اسے ہے جسے اللہ چاہے، جسے اللہ عطا کر دے۔ تو سامعین ذی وقار میں بات کر رہا تھا صحابہ اکرام کا عقیدہ دیکھیں ہدایت کے حوالے سے، اور اللہ کا یہ بیان اس میں سنیں۔ اب وہ تحویل قبلہ چینج ہونے کا حکم آیا۔ بنو سلمہ کے ایک علاقے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروا رہے تھے۔ آج بھی وہ مسجد موجود ہے مدینہ المنورہ میں، مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد۔ تو نماز کے اندر دوران نماز، اب دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پہ عمل ہو، میں ان کی توجہ جانا چاہتا ہوں کہ قرآن پہ عمل کا راستہ کون سا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ قرآن پہ عمل ہو، لیکن قرآن پہ عمل کرنے کا راستہ کون سا ہے؟ اس راستے پہ چل کے جائیں گے تو قرآن ہمیں روشنی دے گا۔ قرآن ہر ایک کے لیے ہدایت نہیں ہے، اسی لیے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، جو زیادہ پڑھ جاتے ہیں، جو صرف قرآن کی طرف چل پڑتے ہیں، تو فرمایا یہ قرآن وہ ہے جو بہت سوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سارے جو ہیں اس سے ہدایت پا جاتے ہیں۔ مولا ہدایت کن لوگوں کے لیے ہے؟
یہ قرآن کا اعلان ہے، بہت سارے پڑھ کے گمراہ ہو گئے اور بہت سارے اس قرآن کو پڑھ کے ہدایت پا گئے۔ تو باری تعالیٰ یہ قرآن کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، میں ان کی بات کر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا این نماز کے اندر، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہیں، پیچھے کل صحابہ کھڑے ہیں اس جماعت کے اندر، سارے صحابہ ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز اللہ کا حکم آ گیا کہ قبلہ کو تبدیل کر دیا جائے، اور وہ بالکل اپوزٹ تھا، یعنی فرنٹ اور بیک بالکل اپوزٹ، یعنی مسجد اقصی کی طرف، بیت المقدس کی طرف جب آقا علیہ السلام نے نماز شروع کروائی تو آپ کا رخ مبارک بیت المقدس کی طرف تھا، اور دوران نماز اللہ کی طرف سے حکم آیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ، جو وہ حکم آیا کہ اس قبلے کو بدل دیا جائے، اور آج سے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس نہیں بلکہ خانہ کعبہ ہے۔ یہ حکم نماز کے عین اندر آیا، اور اللہ کے حبیب نے نماز کے اندر اپنا رخ مبارک موڑا اور سیدھا بقیہ نماز جو تھی آدھی نماز، وہ خانہ کعبہ جو آج ہمارا قبلہ ہے بیت الحرم، حرمین شریفین، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ نے نماز مکمل کی۔ اب یہاں پر قرآن نے اس کو ذکر کیا، واقعہ بہت بڑا ہے لیکن میں آج سے ریلیٹڈ یہ بات ساری ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، اس سے بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں، لیکن میں صرف آج سے ریلیٹڈ اس گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس ہدایت سے مراد کیا ہے، وہ کون ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ فرمایا وَمَا جَعَلْنَا، اب یہ فرمان خدا بندی ہے، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرُّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ہدى اللہ، اس کو آپ دوبارہ سنیں، لفظ ہدى اللہ۔ میں نے کہا تھا اللہ جسے چاہتا ہے جب ہدایت دیتا ہے تو اسے در مصطفیٰ دکھا دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے وہ کھل کر بیان فرما دیا سامعین ذی وقار، اور صحابہ اس بات کو سمجھتے تھے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے جو پہلے قبلہ آپ کا مقرر کیا تھا، اب یہ تحویل قبلہ کی آیت ہے، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے اسے، دوسرے سپارے کے پہلے صفحے پہ آتی ہے یہ شروع میں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو پہلا قبلہ ہم نے مقرر کیا تھا، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اے محبوب مکرم، وہ جس پہلے قبلے پر آپ تھے، یعنی بیت المقدس کی طرف جو منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، فرمایا وہ جو قبلہ ہم نے مقرر کیا تھا، ہم تو چاہتے تو پہلے ہی تمہاری نبوت کے ساتھ محبوب ہم یہی قبلہ مقرر کر دیتے، مگر فرمایا وہ جو 17 مہینے ہم نے وہ رکھا، وہ 17 مہینے جو ہم نے قبلہ رکھا، اب اس کی وجہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ، فرمایا وہ جو ہم نے پہلے قبلہ مقرر کر کے رکھا 17 مہینے، وہ ہم نے صرف اس لیے رکھا تھا کہ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرُّسُولَ، ہم نے اس دن کے لیے وہ رکھا تھا، وہ جو پہلے 17 مہینے قبلہ چلتا آ رہا تھا وہ صرف اس لیے چل رہا تھا کہ اے محبوب ہم یہ جان سکیں إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرُّسُولَ، کہ جب کسی کو یہ حکم آئے گا نماز کے اندر، اور اس کو ایک طرف قبلہ ہوگا اس کے سامنے بیت المقدس، دوسری طرف میرا محبوب ہوگا، تو فرمایا ہم نے یہ جاننے کے لیے دیکھا تھا کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جب انہیں حکم ملے گا نماز کے اندر تو کون قبلہ کے پیچھے چلے گا اور کون میرے محبوب کے پیچھے چلے گا۔ یہ جاننے کے لیے إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرُّسُولَ، ہم یہ جاننا چاہتے تھے محبوب تیری اتباع کون کرے گا، کون ہیں جو قبلہ کے پیچھے دوڑیں گے، کون ہیں جو بیت المقدس کے پیچھے دوڑیں گے، اور ہم دیکھیں گے کون ہیں جو تیرے پیچھے دوڑیں گے، اور کامیاب کون ہوئے إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرُّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور ہم دیکھیں گے الٹے پاؤں کون پھر کے تیرے پیچھے آئے گا۔ آگے سامنے والے کی تو ہر کوئی پیروی کر لیتا ہے، کتنا کڑا امتحان تھا سامعین ذی وقار، یہ صحابہ کی زندگیوں میں کیا پیغام دے رہی تھی، اس کا نام ہے اتباع مصطفیٰ۔ یہ وہ لوگ تھے جو ہدایت یافتہ تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہیں قرآن سے ہدایت مل چکی تھی، ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے مصطفیٰ کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس طرح سے انہوں نے قرآن کو نور سے حاصل کیا تھا، یہ وہ ہدایت لینے والے لوگ تھے۔ تو فرمایا ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے، ہم نے اس لیے اس قبلہ کو رکھا تھا 17 مہینے کہ ہم ایک موقع پہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ محبوب کون تیرے پیچھے بھاگے گا اور کون قبلہ کے پیچھے بھاگے گا، کون تیری اتباع کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔
الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. آگے خود قرآن ہی کہہ رہا ہے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. فرمایا یہ کام بہت بڑا تھا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، یہ بڑا امتحان تھا صحابہ کی زندگی پر کہ این نماز کے اندر اب انہیں کوئی بھی دھیان آ سکتا تھا. آقا علیہ السلام نے اس نماز میں کہیں نہیں ملتا کہ فرمایا 1 منٹ نماز توڑ دیں قبلہ بدل گیا ہو، ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے. آقا بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ موڑا، آپ ادھر چل پڑے، صحابہ نے بھی اپنا رخ موڑ کے بس جدھر وہ کیا کیفیت ہوئی ہوگی، وہ کیا منظر ہوا ہوگا، وہ کیا انداز ہوا ہوگا کہ جس پہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تحویل قبلہ کا منظر رب بھی دیکھ رہا ہوگا اپنی شان کے لائے کہ دوران نماز میرا محبوب مڑتا جا رہا ہے. اور وہ خوش نصیب جو ہدایت پا چکے تھے، جو یہ سمجھ گئے تھے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کہ جو ہدایت ہمیں ملنی ہے مصطفیٰ کے قدموں سے ملنی ہے، تو وہ پھر اپنے قدموں کو ان قدموں کے پیچھے لے کے چل پڑے. وہ الٹے پاؤں پھر کے حضور کے قدموں کی نشاندہی پہ چل پڑے. جو اشک بھی ان کی محبت میں گرا ہے سرکار کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہے. فرمایا یہ کام بہت بڑا تھا. الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله. فرمایا یہ بہت بڑا امتحان تھا، لیکن ایک بات اللہ نے فرما کے وہ کہتے ہیں نا حدیں ہی مکا دی. الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله. یہ میں نے کہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتا ہے تو در مصطفیٰ دکھا دیتا ہے. اللہ خود فرما رہا ہے یہ کام بہت بڑا تھا، مگر ان کے لیے یہ بڑا نہیں تھا جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی تھی. ہدایت کیا تھی مجھے بتائیے سامعین عزیز وقار، اس نماز کے اندر اللہ نے کیا ہدایت دی تھی؟ کتنا بڑا دلوں کے اندر امتحان تھا ان کے لیے، کتنا بڑا یہ فیصلہ تھا کہ ایک طرف بیت المقدس ہے، ایک طرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ زیبا ہے. اب وہ جو فرمایا کہ حد اللہ، تو اللہ نے اس وقت ان کے دلوں میں کیا ہدایت عطا فرمائی؟ یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب آپ خود سمجھیں کہ اللہ نے جو فرمایا کہ حد اللہ، وہ اس وقت اس نماز کے دوران اللہ نے کیا ہدایت عطا فرمائی تھی؟ ان صحابہ کو کیا ہدایت تھی؟ قرآن کو ہدایت کا درس دینے والوں اور قرآن سے ہدایت لینے والوں، حد اللہ کے اس لفظ کو بھی کبھی سمجھیں اور ہم اس کو بھی کبھی پڑھیں. وہ ہدایت یہ تھی کہ دوران نماز بڑا مشکل تھا کہ صحابہ اپنا رخ، کیونکہ قبلہ توحید اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اور ان کے رخ اللہ کے حضور قبلہ کی طرف نماز میں تھے اور اللہ کی عبادت میں تھے، اللہ کی ریاضت میں تھے، اللہ کے حضور سجدوں میں تھے ایک قسم کے. تو وہ تو اللہ کی طرف متوجہ تھے. بس اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کے دل میں کیا ہدایت ڈالی تھی کہ ایک طرف میری ذات ہے، ایک طرف میرے محبوب کی ذات ہے. تو اللہ نے ان کے دلوں میں یہ ہدایت پیدا فرمائی. وہ کیا تھی؟ فرمایا ابھی یہ نہ دیکھو کہ میری نماز پڑھ رہے ہو، ابھی یہ دیکھو کہ میرا محبوب کدھر جا رہا ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ لیس علیک ھدیٰ ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ وہ ہدایت جو صحابہ کو عطا فرمائی تھی، انہیں حضور کی سمجھ آ گئی تھی. تو قرآن کی سب سے بڑی ہدایت یہ ہے سامعین عزیز وقار، سب سے بڑی ہدایت یہ ہے کہ جسے حضور کی سمجھ آ جائے، جسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ آ جائے. یہ وہ قرآن کی ہدایت ہے جو حاصل کرنا چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں اس ہدایت کی طرف لائے. کتنی حدیث ہیں میرے پاس، ابھی کیونکہ ہمارا ایک وقت ہے نہیں تو میں بیان کرتا ایک سے ایک بڑھ کر، لیکن میں نے آج قرآن کی زبانی آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. ایک اور حدیث پاک ہے جس میں وہ سوال کیا گیا تھا حضرت عبداللہ بن عمر سے. آپ سے پوچھا، امیہ بن عبداللہ نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ ہم قرآن کے اندر، اب ان کا جواب بہت پیارا ہے، انہوں نے کہا ہم قرآن کے اندر خوف و حذر کی نماز کا ذکر تو دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں کہیں سفر کی نماز نہیں ملتی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا تھا کہ اے میرے بھتیجے یعنی اے میرے بھائی کے بیٹے، ہم اس وقت کچھ نہیں جانتے تھے جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، آپ جلوہ گر ہوئے، تو ہمیں تو جو کچھ ملا مصطفیٰ کے صدقے سے ملا. ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ قرآن میں کیا ہے کیا نہیں ہے، بس ہم تو وہی جانتے ہیں جو حضور نے فرما دیا، جو حضور نے بیان فرما دیا. بس ہمیں حضور نے جو بتا دیا، جس طرح ہمارے مصطفیٰ کرتے ہیں ہم بھی ویسا ہی کریں گے، جس طرح حضور کرتے ہیں ہم بھی ویسا ہی کریں گے. یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، یہ صحابہ کا ایمان تھا. تو نماز قصر کا انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں،
حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے اچھا قرآن میں نہیں آیا، قرآن کو کھولو، نہیں اس کا ہے، کسی آیت کی تعویل کرتے کہ نکالتے اللہ معاف کرے، سیدھا کھرا جواب دیا. کتنے کھرے ایمان والے تھے. یہ وہ ہدایت یافتہ لوگ ہوتے ہیں. فرمایا قرآن ہم پہ آیا، کوئی شک نہیں، قرآن میں ذکر نہیں ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت ہمارے درمیان آئے ہم کچھ نہیں جانتے تھے. تو وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم تو قرآن کو بھی نہیں جانتے تھے، ہم نے اگر قرآن کو بھی حاصل کیا تو حضور کے صدقے ملا، لہٰذا ہم وہی کرتے ہیں جو مصطفیٰ کیا کرتے تھے، ہم وہی مانتے ہیں جو حضور نے منوا لی ہے. سمعین جی وقار، تمام منہاج ٹی وی کی وساطت سے سننے والے احباب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ مبارک مہینے میں، اس رمضان مبارک کی خوبصورت ساعتوں میں کثرت کے ساتھ اپنی عبادت و ریاضت کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ گوش و گزار آپ کی خدمت میں نے عرض کیا، اللہ پاک ہم سب کو اس پہ عمل پیدا ہو کر بندگی حق کا لبادہ اوڑھنا نصیب فرمائے. بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ المبین.